بہار کا موسم تھا، ہر طرف خوش رنگ پھول کھلے ہوئے تھے۔ جنگل کے تمام جانور بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ خرگوش، کچھوا اور گلہری بھی ایک سرسبز میدان میں اٹکیلیاں کر رہے تھے کہ اچانک خرگوش کو شرارت سوچی اور وہ کچھوے کی سست رفتاری کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم بہت سست رفتار ہو، اگر کوئی مصیبت آن پڑی تو تم جنگل سے بھاگ کر اپنی جان بھی نہیں بچا سکو گے۔ خرگوش کی باتیں سن کر کچھوے کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، تمہیں شاید اپنی تیز رفتاری پر بہت گھمنڈ ہے دوست، لیکن پھر بھی میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، پھر دیکھتے ہیں کون کسے ہراتا ہے۔ قریب بیٹھی ایک گلہری جو کہ کچھوے اور خرگوش کی ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے کچھوے سے کہا، میاں کچھوے، کہاں تمہاری سست رفتاری اور کہاں خرگوش کی چھلانگیں؟ اچھا تو یہی ہے کہ تم خرگوش کے ساتھ دوڑ نہ لگاؤ۔ لیکن کچھوے نے گلہری کی بات نہ مانی اور کہنے لگا، نہیں، آج تو یہ مقابلہ ضرور ہوگا۔ خرگوش بولا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنی ضد پر قائم ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ دونوں نے گلہری کے ساتھ مل کر دوڑ کے مقابلے کے لیے آغاز اور اختتام کی جگہ کا انتخاب کر لیا۔ اس مقابلے کے لیے گلہری کو منصف بنا لیا گیا۔ دوڑ شروع ہوتے ہی خرگوش لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور چند لمحوں میں بہت دور جا پہنچا، جبکہ کچھوا سست رفتاری سے اپنے منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ کافی دور پہنچ کر خرگوش نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کچھوا کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا کہ کچھوا بہت سست رفتار جانور ہے اور یقیناً بہت پیچھے رہ گیا ہے، اس لیے کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر خرگوش گھاس پر لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ دوسری طرف کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد آخرکار وہ اس درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں خرگوش میٹھی نیند سو رہا تھا۔ کچھوے نے خرگوش کو سوتے دیکھا تو مسکرا کر قریب سے گزر گیا۔ وہ خود بھی بہت تھک گیا تھا، مگر اس نے پھر بھی اپنا سفر جاری رکھا اور آخرکار مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ دیر تک سونے کے بعد خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے اٹھ کر پیچھے دیکھا، مگر کچھوا دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ سوچ کر خرگوش کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ کچھوا ابھی بہت دور ہے۔ چنانچہ وہ تیزی سے چھلانگیں لگاتا ہوا آگے بڑھا، لیکن جب وہ اپنی منزل پر پہنچا تو کچھوے کو پہلے سے وہاں موجود دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ خرگوش اپنی شکست پر گلہری اور کچھوے کے سامنے بہت شرمندہ ہوا، کیونکہ کچھوا، جسے وہ بہت حقیر اور سست جانور کہہ رہا تھا، اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے مقابلہ جیت چکا تھا، جبکہ خرگوش کو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں پیارے دوستو، غرور کرنا بہت بری بات ہے اور اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔